الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات ہمارے پاس پہلے کی طرح آج بھی بہت سارے ہیں، کوشش کریں گے کہ اس پروگرام میں یہ شامل ہو جائیں۔ پہلا سوال شامل کرتے ہیں جی، ابو بکر ہیں فیصل آباد سے۔ یہ لکھتے ہیں کہ جی حضرت جی یہ فرمائیے گا کہ برزخ شروع کہاں سے ہوتا ہے، اور دوسرا جب روح بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوتی ہے تو وہاں کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برزخ کے بارے جو تعلیمات نبوی میں علی صاحب الصلاۃ والسلام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اسی عالم کے ساتھ ساتھ برزخ بھی چلتا ہے۔ برزخ الگ عالم ہے، الگ دنیا ہے، لیکن اسی عالم کے ساتھ زمین سے عرش علا تک برزخ کا وہ طبقہ ہے جو نجات یافتہ لوگوں کے لیے ہے، درجہ بدرجہ اپنے مقام پر ہوتے ہیں۔ اور نیچے سجین تک وہ طبقہ ہے جس میں بیسک بنیادی طور پر تو کفار ہوتے ہیں یا پھر خطا کار جو اپنے اپنے درجے کے مطابق اس میں۔ اور یہ ایک عالم ہے جو قیامت تک رہے گا، قیامت کے اور دنیا کے درمیان ہے۔ اس دنیا میں بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو موجود ہیں، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا، ایک آدمی سے گلی میں میری ملاقات ہو گئی تو مجھے روک کر کہنے لگا کہ میرے خیال کو 6 فٹ چوڑی ہوگی، 7 فٹ چوڑی ہوگی گلی، اتنی گلیاں ہوتی ہیں گاؤں میں۔ تو گلی کے بھی ایک کنارے پہ نہیں تھا، ایک سائڈ پہ چل رہا تھا، تو مجھے روک کر کہنے لگا کہ جہاں میں کھڑا ہوں یہاں سے اس دیوار تک میں 8 قسم کی مخلوق دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، تو صحیح۔ ہمیں نہیں خبر کہ اس عالم میں بھی اس کی کتنی ایسی مخلوق ہے جسے عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ بالکل ایسے ہی۔ وہ ایک صاحب کشف تھا، ولی اللہ تھا۔ تو ملاقات ہو گئی، گلی میں الیکس الیک ہوئی، تو مجھے کہنے لگا میں آپ کو بات بتاؤ، کہنے لگا یہاں سے اس دیوار تک مجھے 8 قسم کی مخلوق میں دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو برزخ ہماری ظاہری آنکھ سے پنہاں ہے، صحیح، لیکن ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اس عالم کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ جہاں تک بارگاہ نبوی میں روح کی حاضری کا تعلق ہے تو ہر روح کا منظر اس کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ ٹھیک، جتنی اس کے دل میں روشنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بارگاہ نبوی میں روح کا حاضر ہونا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اچھا، بہت ہی خاص بات ہے، سبحان اللہ، اور خاص لوگوں کے لیے، خاص لوگوں کے لیے ہے، اور ہر روح حاضر نہیں ہو سکتی۔ بہت ہی جس پر اللہ کا احسان ہو، سبحان اللہ، اور اس کے لیے صوفیاء عمریں لگا دیتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، شریعت کی پابندی کرتے ہیں، کیونکہ بنیاد حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے۔ اب کس روح کا کیا حیثیت ہے وہاں،
کس انداز سے پیش کی جاتی ہے. تو ہر روح کی اپنی بصارت ہے، بصیرت ہے، اپنی استعداد ہے. صحیح. تو کوئی جتنی کسی میں استعداد ہوگی اس کوئی حساب سے اس کو متعین نہیں مقام کیا ملے گا. جا سکتا کہ یہ منظر ہوگا، صحیح. چونکہ ہر ایک کو اپنی استعداد کے مطابق نظر آتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں کتنی استعداد. صلاحیت. صحیح. محمد شعیب لاہور سے یہ کہتے ہیں حضرت جی میرا سوال یہ ہے، اور یہ بڑا ایک کامن سوال ہے. یہ کہتے ہیں کہ گھر میں جو نیوز پیپر آتے ہیں وہ جب کافی سارے جمع ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو ردی میں سیل کر دیا جاتا ہے، جبکہ ان پر اللہ تعالیٰ کا نام، آیات کریمہ کا ترجمہ اور دینی آرٹیکل موجود ہوتے ہیں. تو کیا نیوز پیپر کو بیچنا جائز ہے؟ اور اگر یہ بے ادبی ہے تو پھر پرانے نیوز پیپر کا کیا کیا جائے؟ گزارش یہ ہے جی کہ ان چیزوں کو کہیں تو کسی نے ڈسپوز آف کرنا ہے. صحیح. اور یہ اچھی بات ہے کہ دینی موضوعات پیپرز میں بھی آتے ہیں، لوگوں تک پہنچتے ہیں. اب یہ آگے جو نیوز پیپر خرید کر استعمال کرتا ہے یا جو بیچتا ہے، اگر اس نے احتیاط کرنی ہے تو ایسے صفحات جن پر دینی ہوں یا آیات کے تراجم ہوں نکال لے، انہیں الگ سے جلا دے، تلف کر دے. صحیح. اور یا پھر جس نے خریدا ہے وہ یہ کر لے، جس نے ردی خریدی ہے وہ یہ خریدی ہے کام اس کرے. وہ بھی تو مسلمان ہے. بالکل صحیح. کیونکہ ملک مسلمانوں کا عموماً تو اکثر تو مسلمان ہی ہوتے ہیں. تو وگرنہ ان چیزوں میں وہ اثر نہیں رہتا. اچھا. جن کاغذوں پہ آپ آیات لکھ دیتے ہیں تو وہ جو انوارات ہیں اس میں وہ نہیں رہتے، اس میں وہ نہیں رہتے، اس کی جو کیفیات ہیں وہ نہیں رہتی. صحیح. تو بہرحال احترام لازمی ہے. ممکن ہو تو آپ ردی بیچتے ہیں تو اس میں سے ایسے ورق نکال لیں. سارا پیپر تو نہیں بھرا ہوتا، جی ہاں. تو نکال لیں. تو ظاہری بات ہے کہ پیشانی کے ساتھ کہیں لکھا ہوتا ہے یا کہیں تو وہ آرٹیکل تھوڑا کوئی سا خاص جلا بات دیں. ہے. صحیح. یا پھر جس نے خریدا ہے وہ آگے اس میں ردی میں چیزیں لپیٹ کر بیچتا ہے تو وہ کچھ چھانٹ کانٹ کر لے. صحیح. جو نہیں کرے گا تو اللہ معاف کرنے والا ہے. صحیح. اب یہ اتنی مین میخ نکالنا ممکن نہیں رہتا ہر ایک کے لیے. صحیح. اچھا حضرت جی اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے، اس پہ ایک دفعہ میں نے ایک رپورٹ بھی بنائی تھی. یہ جو گاڑیوں کے اوپر اس میں اللہ لکھ دیتے ہیں اور پھر وہ گاڑیاں ورکشاپ میں بھی جاتی ہیں، وہ گاڑیاں پھر سروس اسٹیشن بھی جاتی ہیں، پھر ان گاڑیوں کو خود سے بھی جب صاف کرتے ہیں تو وہی ٹائروں کے اوپر کپڑا مارتے ہیں اور اسی کپڑے سے اس میں اللہ بھی صاف کرتے ہیں. جب میں نے ان سے کہا کہ جی اس کپڑے کو اپنے منہ پہ ماریں تو کہتے ہیں کہ نہیں. تو میں نے کہا اس میں اللہ پہ مار رہے ہو، منہ پہ مارتے ہو تو مجھے ڈر لگتا ہے. تو اس حوالے سے ذرا روشنی فرمائیے گا کہ اصل بات یہ ہے کہ لوگ دین کو بھی دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں. صحیح. یعنی اب گاڑی پر اگر آپ کوئی آیت لکھتے ہیں تو اس سے مراد آیت کی ترویج یا آیت کی تشریح نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ اس میں سے پیسے آئے، دولت آئے، کوئی دنیا کا فائدہ ہو. بالکل. اور گاڑی کو نظر نہ لگے، گاڑی بچی رہے. کوئی نہ کوئی مطلب ہے جو مفاد اپنا ہی ہے. اس میں الہی لکھتے ہیں یا آپ اسماء الہی میں سے کچھ لکھتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لکھتے ہیں یا آیات لکھتے ہیں تو مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ محفوظ رہے یا اس سے ہمیں دنیا کے فوائد ملیں. صحیح. تو بنیادی طور پر دین کو دنیا کے لیے استعمال کرنا ہی جرم ہے. اچھا. دنیا کو دین کے لیے آپ استعمال کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دین دنیا کے حصول کا ذریعہ نہیں سبحان ہے. اللہ، دین سبحان اللہ. رضا الہی کے حصول کا ذریعہ ہے، قرب الہی کے حصول کا ذریعہ ہے، دنیا کے حصول کا ذریعہ نہیں ہے نہیں. بنیادی طور پر. تو ہمارا تو یہ اب مزاج بن گیا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی دنیا کی چیز نتھی نہ ہو تو ہمیں دین کی. اب کتنے لوگ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، مزارات پہ جاتے ہیں، کسی کا کوئی دینی مقصد ہوتا ہے؟ سب اپنے مفاد یا کسی نے کوئی دینی مقصد وہاں سے حاصل کیا حالانکہ وہ تو دین کے علمبردار تھے اور دینی کام کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے. صحیح بات ہے. تو اگر آپ مزار پر بھی جاتے ہیں تو آپ کو کچھ عبرت حاصل کرنی چاہیے.
یا یہ دعا کریں کہ یا اللہ تیرے اس بندے نے تو دین کی بڑی خدمت کی، مجھے بھی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان وہ تو ہمارے ہاں تصور ہی نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹی موٹی بے ادبیاں تو ہمارا میرا خیال ہے زندگی کی ایک روش بن گئی ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس حوالے سے یہ جو جا کے مزارات کے اوپر اور اپنے مفاد کی خاطر دعائیں مانگتے ہیں، میں ایسے ہی ایک صاحب تھے، وہ بھی کسی دربار سے منسلک تھے، اور وہ اسپیکر کے اندر اعلان فرما رہے تھے کہ آپ جتنے لوگ ہیں آپ کی شفاعت کا ذریعہ میں ہوں، جب آپ میرے تک آ گئے ہیں اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ تو یہ کیا مطلب ہو؟ نہیں، اس کا مطلب ہے آپ جنت میں جائیں گے لیکن پیسے مجھے دیں۔ اچھا، وہ صرف پیسوں کی گیم ہے۔ پیسے بھائی، جب تم دنیا پیدا نہیں کر سکتے اپنے لیے تو کسی کو آخرت کیا دو؟ سبحان اللہ۔ دیکھنا، ایک چڑیا بھی اپنے بچے پال لیتی ہے، اللہ کریم نے اسے اتنا شعور بھی دیا ہے اور اتنے وسائل بھی پھیلا دیے ہیں کہ وہ بھی چوگا لے آتی ہے، اپنے بچے پال لیتی ہے۔ صحیح۔ انسان ہو کر بقائمی ہوش و حواس دنیا میں رہ کر جائز وسائل سے اپنی اور اپنے بچوں کی پرورش نہ کر سکے، اور بندہ اس سے امید رکھے کہ یہ میری آخرت سنوار دے گا، آخرت سنوار دے گا، پھر امید رکھنے والے کی جہالت۔ جہالت ہے نا یہ تو، پھر وہ اس کو پتہ اس وقت چلے گا کہ جب حساب خود دینا پڑے گا۔ دنیا ایک آسان سا کام ہے، مومن بھی کرتا ہے، کافر بھی کر لیتا ہے، صحیح۔ شریف آدمی بھی کرتا ہے، جس کے پاس شرافت نہ ہو وہ بھی اپنے گزارا کر لیتا ہے، بچے پال لیتا ہے۔ تو جو یہ بھی نہیں کر سکتا وہ آخرت کا کیا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ اور آخرت میں وہ اپنے لیے کیا کرے گا اور دوسروں کے لیے؟ ایک آدمی سکہ کما نہیں سکتا، دوسروں کو سونا کیا بانٹے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ شعور کی بات ہے، فکر کی بات ہے، لوگوں میں سمجھو۔ ہم ساری عمر دنیا تلاش کرتے مر جاتے ہیں، اگر ہم دین تلاش کرتے تو شاید ہمیں دنیا کے لیے در بدر نہ ہونا پڑتا، کوئی شک نہیں۔ ایک بندہ ہے، وہ بھی میرے اور آپ جیسا بندہ ہے، اب اس سے آپ کیا طلب کرنے جاتے ہیں؟ بندہ بندے کو کیا دے گا؟ کیا دے گا؟ وہ اپنے دین سیکھنے جائیں، وہ دیندار ہے، وہ تو بات بنتی ہے کہ وہ خود بعمل مسلمان ہے، ہم بھی اس کے پاس بیٹھیں تو کچھ ہمیں عمل کی توفیق ہو جائے۔ صحیح۔ کیونکہ انسانی مزاج ہے، جس محفل میں بیٹھتا ہے اثر پذیر ہوتا ہے، اچھوں کی محفل میں بیٹھے گا اچھا ہو جائے گا۔ تو باقی رہا دنیا کا کام، اس کے لیے کسی بزرگ کی، کسی مزار کی ضرورت نہیں، معروف ذرائع اللہ نے دی ہیں، جو بھی محنت کرتا ہے اپنا حصہ پا لیتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو یہ جہالت ہے۔ حضرت جی، اور بھی سوالات ہیں، اور اس سے ملتا جلتا بھی ایک سوال ہے جو میں وقفے کے بعد آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ناظرین محترم، ایک مختصر سا کمرشل بریک لیتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا ایک نمبر بار بار ابھرتا ہے، نوٹ فرما لیجیے، 0333495501، اور اسی طرح سے اگر آپ ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پر موجود ہے، questions@almurshid.tv۔ اس پہ آپ ہمیں میل کیجیے، آپ کا سوال پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ اور اگر آپ سابقہ پروگرامز جو ہمارے گزر چکے ہیں دیکھنا چاہیں تو ویب سائٹ نوٹ کر لیجیے، almurshid.tv۔ اس میں آپ کو ہمارے تمام وہ پروگرامز جو گزر چکے ہیں مل جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب۔ حضرت جی، وقفے پہ جانے سے پہلے بڑی شاندار گفتگو چل رہی تھی اور آپ فرما رہے تھے کہ جس میں بچوں کو جو شخص روٹی روزی نہیں اپنی حق حلال کی کمائی سے دے سکتا تو وہ کسی دوسرے کو جنت میں کیا لے جائے گا۔ ایک روٹی روزی سے ایک سوال پچھلے دنوں میرے پاس ایک دوست آئے، بیسیکلی وہ کسی کے ریفرنس سے آئے اور ان کا یہ مقصد تھا کہ میں انہیں کسی فارماسیوٹیکل کمپنی میں ایڈجسٹ کروا دوں۔
تو جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی میں نے فارما کرنی نہیں ہے. میں نے کیوں نہیں کرنی؟ کہتے ہیں وہ میرے اندر کا پرابلم ہے. میں نے کہا جی اندر کا کیا پرابلم ہے؟ کہتے ہیں وہ اصل میں فارما میں نے کوئی 14 سال کی ہے، میں نے میڈیسن سیل کی ہے، لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جائز نہیں ہے. میں نے کہا جی یہ کیسے پتا چلا جائز نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ وہ جو میڈیسن مینوفیکچر ہوتی ہے تو اس کی جو مینوفیکچرنگ کاسٹ ہے وہ 10 روپے ہے. اس کے بعد اس کی جو پرائس ہوتی ہے جو اس کے اوپر پرنٹ ہوتی ہے وہ 600 روپے ہوتی ہے. بیچ میں ڈاکٹر کو 200-300 روپے رشوت دینا پڑتی ہے. تو جب یہ سارے معاملات ہوتے ہیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوں اور میں یہ جو کمائی یہاں سے کما رہا ہوں یہ حرام ہے. تو میں نے کہا پھر؟ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کیا کرنا ہے. تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. بات تو ان کی درست ہے اور یہ ظلم ہے. دوا جو آپ دیتے ہیں یہ محض آپ کی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے. اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا روزگار ہے. آپ نے 10 روپے کی دوائی اگر بنائی ہے تو آپ زیادہ آپ کے مزید اخراجات ہوں گے، ملازمین کی تنخواہیں ہوں گی، یہ وہ، تو وہ ڈال کر اگر آپ کے 15-16 بن جاتے ہیں تو آپ 20 لے لیں. بالکل صحیح. اب بنیادی طور پر اس 10 کا 600 لینا تو انسانیت کے ساتھ ظلم ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو وہ بیماری ہے اور وہ 20 روپے سے ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن 600 کی دوائی نہیں خرید سکتے. بے شک یہ ظلم ہے. دوسرا یہ ظلم ہے کہ آپ کو پتہ ہے، ڈاکٹر کو بھی پتہ ہے اس کی لاگت اتنی ہے، تو آپ اسے رشوت بھی دیتے ہیں. پھر وہ مریضوں کو خواہ مخواہ وہ لکھتا ہے. جب رشوت لیتا ہے تو کسی کو چاہیے ہوگی یا نہیں چاہیے ہوگی، اس نے تو بیچنی ہے. جی ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. تو وہ لکھتا جائے گا. تو یہ دوسرا ظلم ہے. تو یہ ظلم در ظلم جو ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کرنے والا بھی ہے، اس کا کام کرنے والا بیچنے والا بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، اور سب سے بڑا ذمہ دار ملک کا حکمران ہے. حکومتی ادارے ہیں، حکومتی ایجنسیاں ہیں. حکومت کس لیے ہوتی ہے؟ صرف رول کرنے کے لیے نہیں ہوتی. انسانی معاشرے میں جو لوگ اس کے ماتحت ہیں ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہوتی. بالکل صحیح. اور یہ انسانی حقوق پر ڈاکہ ہے. اور یہ ہمارا پاکستان میں تو اللہ ہمیں معاف کرے، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، جنت تو ہماری ہو ہی گئی، تو یہ لوٹ مچا لیں. جی ہاں. اب دیکھیں نا جنہیں ہم مسیحا سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحبان، وہ اپنے ہاسپٹل کے اندر بیٹھے ہوئے، گورنمنٹ کے ہاسپٹل کے اندر جہاں فری علاج ہوتا ہے وہاں وہ ایسی مہنگی میڈیسن لکھ کے لوگوں کو دیتے ہیں. اور کہ کمیشن لیتے ہیں نا کمیشن ادھر لیتے سے، یا لیبارٹری سے کمیشن لیتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں لیبارٹری سے ہی ٹیسٹ کرو. جی ہاں. تو یہ سارا ظلم ہے. اب ایک ٹیسٹ کی دیکھیں، ضرورت ہوتی ہے 10 ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں. پچھلے دنوں امریکہ سے مجھے فون آیا ایک بچی کا، اس کا بچہ ہونے والا تھا. تو میں نے کہا تم پہلے چیک اپ کراؤ، ڈاکٹر کے پاس جاؤ. تو اس نے مجھے بتایا، میں ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انتظار کرو 10 دن 15 دن، اگر کوئی مشکل آئی تو، نہیں تو اگر 2 دن 4 دن زیادہ ہو گئے کوئی حرج نہیں. بعض اوقات بچے کی پیدائش میں 2 دن 4 دن ہفتہ 10 دن بھی ہو سکتے ہیں. کوئی 10 دن پہلے پیدا ہو جاتا ہے، کوئی 10 دن بعد ہوتا ہے. تو یہ 10-15 دن کا فرق آ جانا یہ کوئی بات نہیں ہے. ہاں کوئی اگر یہ ہوا کہ کوئی بالکل ہی سمجھا کہ نارمل طریقے سے بچہ نہیں ہو سکتا تو پھر آپریشن کریں گے. کرنا نہیں، انتظار کرو. اور پھر الحمدللہ اس کا بچہ نارمل طریقے سے ہو گیا. کو 15 دن بعد ہوا، جو اس کی ایکسپیکٹیشن سے، جو اسے توقع تھی کہ اس اسٹیج پہ ہوگا، اس سے 10-15 دن بعد ہوا نارمل. انہوں نے آپریشن نہیں کیا. یہاں کسی کو چاہیے ہو یا نہ چاہیے ہو، ہر بچہ ہی آپریشن سے پیدا ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. ڈاکٹر صرف فیس لینے کے لیے کہہ دیتے ہیں یہ سارا حرام ہے اور اس کا مواخذہ ہوگا اور اس سے بچنا چاہیے. اور لوگوں کو بھی اللہ پہ اعتماد کرنا چاہیے. ہماری نسلیں گھروں میں پیدا ہوئیں، کوئی دائی بھی نہیں تھی. ہماری مائیں دادیاں بڑی بوڑھیاں ہی دائی ہوتی تھیں.
کوئی ڈاکٹر نہیں آیا، ہمارے ساری اولاد ایسے ہی ہوئی۔ اب جس کو پوچھو آپریشن کرا رہا ہے، جی ڈاکٹر کا آپریشن کرا دو۔ تو پھر اس دوست کے لیے کیا مشورہ ہے؟ وہ اس جاب کو چھوڑ دے؟ اللہ کی نہ زمین کرے میں بڑے اور وہ- مسائل ہیں جی، ضروری تو نہیں ہے کہ وہ فارما میں ہی جائے، اگر اس کا ضمیر جاگ گیا ہے تو خلاف ضمیر کام نہ کرے اور کوئی شعبہ اختیار کر لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا میں بہت سے کام ہیں جی، کوئی شک نہیں۔ چلیں جی، یہ تو ایک لمبا ٹاپک ہے اور اس پہ اگر 4 بھی پروگرام کریں تو کم ہے، کیونکہ جتنی لوٹ مار یہ ڈاکٹر حضرات کرتے ہیں، یہ اس پہ جتنی بات کی جائے کم ہے۔ چودھری سعید ہیں جی چکوال سے، یہ لکھتے ہیں کہ تلاوت کلام پاک کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جب قرآن پاک کو چھوا جائے یا قرآن پاک ہاتھ میں لیا جائے تو کیا وضو کرنا لازم ہے؟ قرآن کریم میں آیہ کریمہ ہے لا یمسہ الا المطہرون، اسے وہ پاک فرشتے ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں، پاکیزہ ہیں۔ صحیح۔ اس سے علماء نے اخذ کیا کہ قرآن کو چھونے کے لیے طہارت شرط ہے۔ اس پہ تو سارا عالم متفق ہے، عالم اسلام، کہ پاک ہونا چاہیے۔ صحیح۔ مثلا عورت کو مینسز ہو گئے ہیں تو وہ پاک نہیں ہے، قرآن کو چھوئے نہیں۔ مرد اگر باوضو یا اس کی پاکیزگی اس میں نہیں ہے، یا غسل جنابت ہے یا کچھ ہے، تو اس حالت میں قرآن کو نہ چھوئے۔ سوال آ جاتا ہے طہارت پر کہ طہارت سے کیا پورا وضو مراد ہے یا ویسے پاک ہونا مراد ہے؟ صحیح۔ تو علماء متقدمین نے جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں ساری، چونکہ بیسیکلی عربی میں ہیں کتابیں، تو اس میں طہارت ہونا شرط لکھا ہے۔ اب جب ہمارے اردو والے حضرات آئے تو انہوں نے طہارت کا ترجمہ وضو کر دیا۔ صحیح۔ اور اس سے میری اپنی ذاتی رائے میں بہت سے قرآن پڑھنے والوں کو پڑھنے سے محروم کر دیا، چونکہ ہر بندہ ہر وقت باوضو رہ نہیں سکتا۔ جب ہم طہارت کا مفہوم قرآن سے تلاش کرتے ہیں تو اصحاب جو مسجد قباء کی بستی تھی، تو ان کے بارے اللہ کریم نے نازل فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ متطہرین ہیں، یہ پاک رہنا پسند کرتے ہیں، یہ طہارت پسند کرتے ہیں، اور واللہ یحب المتطہرین، اللہ طہارت والوں سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو ان سے پوچھا کہ بھی تم کیا طہارت کیا کرتے ہو، تم ہر وقت باوضو رہتے ہو یا کیا کرتے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، ہمارا اس بستی کا مزاج یہ ہے کہ جب بھی ہم رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں تو ہم طہارت پانی سے کرتے ہیں۔ صحیح۔ ورنہ تو طہارت مٹی کے ڈھیلوں سے بھی ہو جاتی ہے، جی جی۔ لیکن ہم پانی سے طہارت کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر آدمی رفع حاجت کے لیے جائے یا وضو توڑے تو طہارت پانی سے کر لے تو وہ متطہرین میں ہے، اور اس حالت میں قرآن کو چھو بھی سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ جو لوگ پانی سے طہارت نہیں کرتے انہیں چاہیے کہ کم از کم پانی سے طہارت کریں۔ صحیح۔ ورنہ وضو جو ہے یہ صرف نماز کی شرط ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ وضو نماز کی شرط ہے۔ قرآن پاک جب نماز فرض ہوتی ہے تو اس کے لیے وضو کرنا فرض ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک۔ اس کے بالواسطہ ہے، براہ راست وضو کوئی عبادت تو نہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ تو قرآن پڑھنے کے لیے یہ آسانی ہے، یہ میری رائے ہے، شاید بہت سے حضرات اس سے متفق نہ ہو، چونکہ اردو میں سارا وضو یا طہارت کا ترجمہ کیا گیا ہے، تو ہر بندہ یہی سمجھتا ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے باوضو ہونا شرط ہے، لیکن جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ طہارت کا ہونا شرط ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح۔ اور طہارت کی وضاحت مل گئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار فرمایا اصحاب قباء سے، انہوں نے عرض کی حضرت ہم رفع حاجت کرتے ہیں تو پانی سے طہارت کر لیتے ہیں۔ صحیح، تو اگر طہارت ہو تو چھونا بھی اور پڑھنا بھی درست ہے، اور تلاوت بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ میری رائے ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ لاہور سے ہیں سمیرہ، ان کا مسئلہ یہ کہتے ہیں کہ میں بہت مشکل میں ہوں، میری بیٹی پر اچانک ڈپریشن کا اٹیک ہوتا ہے اور وہ قابو سے باہر ہو جاتی ہیں، اس کے لیے دعا کیجیے۔
اور یہ دوسرا ہے کہ جی یہ کہتے ہیں کہ جی میری 2 بہنوں کی شادی ہوئی لیکن وہ ناکام ہو گئی، اب وہ دونوں بہنیں پیروں کے پاس جاتی ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑا، ان کے لیے بھی دعا کر پیروں دیجیے۔ سے تو کچھ نہیں ہوگا، اللہ سے دعا کریں، اچھا جی، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ یہ ایک ہے نامعلوم ہے، پتہ نہیں نام نہیں لکھا انہوں نے، نہ ایڈریس لکھا ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ برتھ ڈے پر کیک کاٹنا اور خوشی منانا کیسا ہے؟ خوشی اس بات کی کہ سال خیریت سے گزر گیا۔ یہ ایک رواج ہے، اب اس کو کیا کیا جائے، کوئی اس میں اگر کوئی اس بات پہ اللہ کا شکر کرتا ہے کہ سال خیریت سے گزر گیا تو اچھی بات ہے۔ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کی فرصت کا 1 سال اور کم ہو گیا، اور دھیان کرنا چاہیے، زندگی سے 1 سال اور منفی ہو گیا، اور زندگی سے جتنے دن گزرتے ہیں وہ ہمیں موت کے قریب لے جا رہے ہیں۔ کیا اس پہلو سے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں جی غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ تو وہ دھیان کرنا خوشی نہیں رہتی، سبحان اللہ، بلکہ احتیاط کا دامن تھامنے کی ضرورت ہے اور احتساب کرنے کی ضرورت ہے اور کہ میں نے بنیادی پچھلے طور سال پر کیا کیا۔ یہ یورپ کی یا ویسٹ کی ایک رسم ہے، کوئی اس کی حیثیت صحیح، شرعی نہیں ہے۔ صحیح، کوئی کر لیتا ہے تو ایسا جرم بھی کوئی نہیں کرتا، مطلب تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اسی وجہ سے وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو صحیح، یہاں اچھی بات ہے، اللہ کا شکر کیا جائے کہ سال خیریت سے گزر گیا، یہ بھی سوچا جائے کہ سال تو ہاتھ سے گیا، آنے والے وقت کو کیسے خرچ کریں۔ کیسے خرچ کروں، خود احتسابی ہونی چاہیے کہ پچھلے سال کیا کیا تھا، آئندہ کیا کرنا ہے۔ یہ محمد لطیف اور آصف شوکت ہیں جی، یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی اگر اپنے مرشد پاک کا وسیلہ دیا جائے اور اللہ پاک سے دعا کی جائے تو کیا یہ جائز ہے؟ اور اسلام میں ان سے یعنی کہ اپنے مرشد سے دعا کروانا کیسا ہے؟ کسی نیک بندے سے دعا کروانا مبارک ہے، اچھے لوگوں سے دعا کروائی جائے کوئی حرج نہیں، لیکن دعا اللہ کریم سے کی جائے، صحیح، توقع اسی سے رکھی جائے۔ وسیلہ دینا شرعاً جائز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ دعا مانگتے ہیں، یا آپ کسی نیک بندے کے وسیلے سے یا کسی نیک عمل کے وسیلے سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اعمال نامے میں فلاں کام بڑی نیکی ہے، تو اس کو بھی آپ وسیلہ کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا، اس کے وسیلے سے میری یہ دعا قبول فرما لے۔ لیکن دعا بہرحال اللہ سے اللہ رب طلب کی العزت سے، جائے بالکل صحیح اور ہے، اسی کو دینے والا سمجھا جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ مزارات پہ یا ان جگہوں پہ برکات ضرور شامل ہو برکات جاتی ہوتی ہیں، اب آپ جگہ کا فرق ہوتا ہے، ہم یہاں بات کر رہے ہیں، یہ کمرہ اور شے ہے، ہم مسجد میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں تو اس میں لا ظاہر ہے برکت ہوگی، وہ جگہ صحیح، مختص ہے اللہ کے سجدے کے لیے۔ اسی طرح نیک لوگوں کی محفل میں برکت ہوتی ہے، نیک لوگوں کے مزار پہ بھی برکت ہوتی ہے، لیکن مزار سے نہ مانگا جائے، مانگا اللہ ہی سے جائے۔ کسی نیک جگہ پہ بیٹھ کر یا اچھی جگہ پہ مانگتے ہیں تو اس کی برکت تو لازمی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جی پھر وہی ہوا جو ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ناظرین محترم، آخر میں حضرت جی کی کتاب نقوش حق سے تصوف دین سے الگ چیز نہیں ہے، دین پر جو عمل ہم کرتے ہیں اس میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے جو محنت کی جاتی ہے وہ تصوف ہے۔ تصوف سے مراد ہے کہ عظمت الہی کا ادراک، اپنی بے مائگی اور کم مائگی کا احساس کہ میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ وہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا